وأهل بيته وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الآخر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مکرم مستفوی نوجوان مار امجد تقی ہرل قادری صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع چنیوٹ، اور محترم و مکرم مار امتیاز حسین ہرل صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل لالیاں، اور اسی طرح اس یوسی ٹی ایم کیو کے جملہ عہدہ داران، ذمہ داران اور خاص طور پر یونٹ نمبر 1 اس کے عہدہ داران، ذمہ داران، اور آج کی اس ماہانہ درس عرفان القرآن جو کہ بسلسلہ ختم 11ویں شریف کے نام سے منعقد ہے، اس میں شریک ہونے والے جملہ عاشقان مصطفیٰ، غلامان رسول، محبان اصحاب آل رسول، خادمان اولیاء و صالحین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم ماہانہ درس عرفان القرآن میں جو بسلسلہ ختم 11ویں شریف کے نام سے منعقد ہوا ہے، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہمارا سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جملہ احباب جتنے بھی دور و نزدیک سے اس علاقے سے چل کر آئے ہیں، اس مقام پر کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے، ہر کسی کو در رسول کی خیرات نصیب ہو، در بطول کی خیرات نصیب ہو، ہر کسی کی جھولیاں مرادوں سے بھر جائیں اور کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ آج کی اس محفل پاک میں جس موضوع پر میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ اس موجودہ پرفتن دور میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے اہم شے جس سے ایمان بچتا ہے، جس سے دین میں استقامت اور پختگی نصیب ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے بندہ شیطانی فتنوں سے اور شیطانی حملوں سے بچتا ہے، وہ ہے اچھی صحبتوں کو اپنانا۔ یہ ہمارا موضوع ہے، صالحین کی صحبت اور اس ماحول کے ساتھ روحانی طور پر اور جسمانی طور پر جڑ جانا۔ یہ وہ تحفہ ہے آقا علیہ السلام کی امت کو اللہ نے عطا فرمایا، اسی میں ساری خیر ہے، اسی میں ساری خیر ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سب سے زیادہ اہمیت صحبتوں پر دیتے ہیں۔ جی کیا ہوا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر زیادہ آپ نے کی تو یہ آواز بھی کھینچنا شروع کر دے گا۔ ویسے سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بس مقصد ہے کہ آپ کو سمجھ آئے بس۔
تو توجہ کریں کہ تربیت کے بغیر، یہ بات سمجھ لیں، تربیت کے بغیر نہ دین ہے، تربیت کے بغیر نہ ایمان ہے، اور تربیت کبھی بھی تنہا بیٹھ کر نہیں ملتی، تربیت ایک خاص ماحول کو اپنانے سے ملتی ہے، صحبتوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ صحبت کی اتنی برکتیں ہیں، صحبتوں کی اتنی برکتیں ہیں کہ نماز تنہا پڑھو تو 1 اجر ہے، صحبت میں پڑھو تو 27 گنا اجر ہے۔ یہ عام بندوں کی صحبت کا اجر یہ ہے، عام بندوں کی، بندہ بھلے نیک ہو، صالحین کا مجمع ہو، جو باجماعت نماز پڑھے 27 گنا اجر ہے۔ یہ عام بندوں کی صحبت سے بھی 27 گنا اجر ہے۔ کوئی ہم جیسا نکما بھی اگر جماعت کروائے تو پھر بھی 27 گنا اجر ہے۔ اجتماع اور صحبت کا یہ اثر ہے۔ اور اگر صحبت کسی اللہ کے ولی کی مل جائے، صحبت اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کی مل جائے، تو پھر اس صحبت کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو میں نے چاہا کہ آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 193، اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بندہ پہلے کلمہ پڑھتا ہے، پھر مومن ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے نا۔ تو بندہ مسلمان، بندہ مومن کس طرح بنتا ہے، یہ سارا جو سمجھے پیکج ہے، طریقہ ہے راہ سلوک کا، یہ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا۔ اور بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی، خدا کی اپنی بات نہیں ہے، یہ دلچسپ بات ہے۔ قول اس کے بندوں کا ہے، قول اس کے بندوں کا ہے، اور بیان رب تعالیٰ کر رہا ہے۔ حالانکہ قول تو اللہ کا ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا ہے، خدا کے محبوب کا ہے، مگر اس مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جس اپنے کلام کو اپنا بیان بنا رہا ہے، وہ قول نہ خدا کا ہے نہ مصطفیٰ کا ہے، وہ قول اللہ کے محبوب بندوں کا ہے۔ اس قول سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ اب وہ قول سنیے، وہ قول کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے محبوب بندے، میرے محبوب برگزیدہ بندے، ربنا، وہ یوں کہتے ہیں، مجھ کو یوں پکارتے ہیں، مجھ کو یوں پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا اللہ کو اتنا محبوب آ گیا کہ قرآن کی آیت بنا ڈالا، اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا میرے بندے کہتے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، میرے وہ محبوب بندے جب میری طرف آئے تو اس طرح آئے، انہوں نے عرض کیا اپنے رب کی بارگاہ میں، اے ہمارے رب، اے مولا، اے ہمارے خالق اور مالک، ہم تجھ کو بھولے ہوئے لوگ تھے، ہمیں کوئی خبر نہ تھی کہ تو ہے، نہ ایمان تھا نہ دین تھا، کچھ بھی نہ تھا، ہم خیر سے محروم لوگ تھے اور تجھ کو بھولے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے ایک منادی کو ندا دیتے سنا، ایک منادی کو ندا دیتے سنا، تجھ کو ہم نے خود نہیں جانا، ایک منادی تھا ندا دینے والا جو ایمان کی ندا دیتا تھا، ہم نے اس کی ندا کو سنا۔ وہ کہتا تھا ان آمنو بربکم، کہ لوگو آؤ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، رب سے جڑ جاؤ، غفلت سے نکلو اور اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں فآمنا، پھر میرے بندے کہتے ہیں مولا پس ہم ایمان لے آئے۔ اس منادی کو سنا، اس کی ندا کو سنا، وہ کہتا تھا کہ رب پر ایمان لاؤ، مولا ہم اس سے سن کر تجھ پر ایمان لے آئے،
ہم اس سے سن کر نہ تجھے دیکھا نہ عقل سے تجھے جانا اور پہچانا، بس اس منادی کو سنا اور سن کر تجھ پر ایک اور مقام پر یہ مضمون ہے، وہاں پر بیان کیا کہ تجھ پر ایمان لائے وَأَطَعْنَا، اور ہم تیرے محبوب کی اطاعت میں آ گئے. تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں آ گئے، مومن ہو گئے، اطاعت میں آ گئے. جب اطاعت آئی تو اس میں نمازیں بھی آ گئیں، اس میں روزے بھی آ گئے، اس میں حج بھی آ گیا، سارا کچھ آ گیا. مگر ابھی وہ ڈر رہے ہیں میرے بندے. پر میں ابھی وہ یہ نہیں کہتے کہ بس ہو گیا، اب وہ کہتے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، باری تعالیٰ اب ہمارے گناہوں کو بخش دے. اب ہمارے گناہوں کو، ہم مومن ہو گئے، اطاعت شعار ہو گئے، تیری طرف آ گئے مولا، تجھ سے جڑ گئے، اب ہمارے گناہوں کو بخش دے. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہماری خطاؤں کو، اس کی نحوست کو ہم سے مٹا دے. اس کی نحوست کو ہم سے. یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے، سیئات اور ذنوب. فاغفر لنا ذنوبنا، ذنوب کا معنی ہوتا ہے گناہ، اور سیئات کا معنی ہوتا ہے خطائیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ گناہ بڑے گناہوں کو کہتے ہیں کہ جس کی خبر ہوتا ہر انسان کو ہوتی کہ یہ گناہ ہے. گناہ کبیرہ کو ذنوب کہتے ہیں. اور ایسے گناہ جس کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی. ہم جب بولتے ہیں تو ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ کب کس کی دل آزاری ہو گئی. ہم کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ کب کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا. تو وہ خطائیں، وہ گناہ جس کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، اسے کہتے سیئات. ورج کرتے باری تعالیٰ ہم اطاعت میں آ گئے، ہم مومن ہو گئے، اب ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دے، معاف کر دے. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہماری خطاؤں کو جس کی ہمیں خبر ہی نہیں، مولا اس سے بھی ڈرتے. ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے، اور وہ ان گناہوں سے بھی ڈرتے جس کی انہیں خبر بھی نہیں. وہ میرے ایسے بندے ہیں. اور جب یہ ہو گیا، اب ذرا پر ترتیب دیکھ لیں. ایمان لائے، اطاعت میں آ گئے، اور بڑے گناہوں اور چھوٹے گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی ہو گیا، مگر وہ اب بھی ڈر رہے ہیں. ان کا خوف دیکھیں، ان کی خشیت دیکھیں، ان کا خوف ابھی دور نہیں ہوا. اطاعت میں آ گئے، مومن ہو گئے، ایک اچھی صحبت میں آ گئے، گناہوں سے پاک ہو گئے، مگر ابھی تک ان کا خوف دور نہیں ہوا. اور خوف ابھی تک دور نہیں ہوا، اس کیفیت سے اللہ کو محبت ہے. اسی لیے اللہ کھول کے بیان کر رہا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ مولا ہمارا خوف دور ہو جائے. رب پوچھتا ہے میرے بندو تمہارا یہ خوف کیسے دور ہوگا؟ وہ پھر پکارتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، باری تعالیٰ خوف اس طرح دور ہوگا کہ اب اگر ہماری موت آئے تو تیرے محبوب بندوں کی سنگت میں موت آئے. ان کا تقیہ، ان کا بھروسہ نہ ایمان پر ہے، نہ اطاعت پر ہے، ان کا بھروسہ نہ گناہوں سے بچنے پر ہے، اپنی نیکی اور تقوی کی موجودگی میں بھروسہ کی شے پر ہے. اینڈ پر بات میرے محبوب بندے یہاں پر ختم کرتے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، باری تعالیٰ اب ضمانت دے کہ ہمیں موت بھی آئے تو ابرار تیرے محبوب نیک بندوں کی سنگت میں آئے، ان کی نسبت میں موت آئے، ان کی نسبت میں موت آئے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے نسبت ابرار کا، یعنی ابرار بیر سے ہے، بیر کا معنی نیکی، اور ابرار کا معنی نیکیوں والا، یعنی صالح نیک، اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا محبوب بندہ. اگر ان کی صحبت میں، ان کی سنگت میں، ان کی نسبت میں نسبت جسمانی بھی ہے اور نسبت روحانی بھی ہے، نسبت جسمانی بھی اور نسبت روحانی بھی ہے. جو اللہ کے محبوب بندوں کی نسبت میں آ گیا اور ان کی صحبت میں آ گیا، اور صحبت میں آ کے صحبت کے تقاضوں کو پورا کرے،
یعنی تربیت کی طرف مائل ہو کہ میری تربیت ہو جائے، میں نکھر جاؤں، میں سنور جاؤں. جو اس طرح کی نسبت میں آ جاتا ہے پھر اس کی آخرت اور اس کی قبر کی زندگی بھی سنور جاتی ہے. یہ قرآن کا بیان ہے. یہ قرآن کا خالی نمازوں سے قبر اور حشر کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی تب ہے یہ ساری چیزیں ہو بھی تو کامیابی کب ہوگی؟ جب صالحین کی سنگت اور صحبت ملے گی. اب ایک یہ مقام ہے، ایک یہ مقام ہے. اب قیامت کے دن، اب یہ تو ذکر ہے نا دنیا کے اندر کہ جب ہماری موت ہو، جب ہماری موت ہو تو تیرے محبوب بندوں کی سنگت میں ہو، یعنی ایسی نسبت ہو کہ ساری زندگی اس نسبت میں رہے اور وہ نسبت قائم رہے، موت بھی آئے تو اس نسبت میں. اب جب موت آ گئی، قیامت کے دن کا منظر اب اللہ بیان کر رہا ہے. فرمایا دوسرے مقام پر، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کا دن جب قائم ہوگا، فرمایا دنیا کے اندر جتنی بھی دوستیاں بنی تھیں، الاخلاء اسی سے لفظ خلیل ہے. خلیل کا معنی دوست، خلیل اللہ، اللہ کا خلیل. الاخلاء فرمایا جتنی بھی دوستیاں ہیں، جتنے رشتے ہیں جو دنیا میں بنے، اور دنیاوی رشتے یعنی ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، دوست احباب کا رشتہ، یہ سارے دنیاوی رشتے ہیں. دنیاوی رشتے بھی اگر آپ اللہ رسول کی اطاعت میں نبھائیں تو وہ بھی نیکی ہے، مگر یہ رشتے دنیاوی ہیں. فرمایا جب قیامت کا دن قائم ہوگا، یہ ساری دوستیاں، یہ سارے رشتے، فرمایا بندے آنکھ کھول. بندے کو یہاں پر مطلع کیا جا رہا ہے کہ بندے آنکھ کھول، قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، بلکہ یہ دوستیاں جن پر تم تکیہ کرتے ہو، فرمایا قیامت کے دن یہ دشمنیوں سے بدل جائیں گی. یہ دوستیاں دشمنیوں سے بدل جائیں گی. بھئی دشمنی کیا کہ قیامت کا دن ہوگا. دشمنی اور دوستی کا ایک کرائیٹیریا ہے. دوستی نام ہے، دوست کے کام آتا ہے، کام آنے کا نام ہے. دوستی کی شے کا نام ہے دوست. ایک غرض مند ہو تو دوسرا اس کی غرض کو پورا کرے، اور پھر وہ غرض مند ہو تو یہ اس کی غرض کو پورا کرے. یعنی دوستی دوہرے تعلق کا نام ہے. یک طرفہ تعلق کو دوستی نہیں کہتے. اگر تعلق یک طرفہ ہو، کوئی دوست ایسا ہو کہ صرف اپنی غرض پوری کرے اور اس دوسرے کی غرض پوری نہ کرے، اس کو دوستی نہیں کہتے. یہ کہتے ہیں مطلب کی دوستی. اس کو کہتے ہیں مطلب کی دوستی. اور خدا اس کو مطلب کی دوستی نہیں کہتا، اس کو عداوت کہتا ہے. کہ دشمنی، اس کو دشمنی کہتے، صرف اپنی غرض پوری کرنا اور دوسرے کی غرض پوری نہ کرنا. اس کو اللہ نے دشمنی کہا کہ قیامت کا دن قائم جب ہوگا، یہ دوستیاں کسی کام کی نہیں ہوگی، یہ دوستیاں دشمنیوں سے بدل جائیں گی. وہاں پر ہر کوئی غرض مند ہوگا. جس کے اعمال جنت والے بھی ہوں گے تو وہ بھی چاہے گا کہ کچھ اور نیکیاں مل جائیں اور درجہ مل جائے. وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہیں سے کوئی اور. جس طرح آج ہم اگر کمی ہو تو بندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ میں اپنی کمی ادھر سے پوری کر لوں، میں اسے کہوں، میں اسے کہوں. ایسا ہی ہے نا. یہ کیفیت ہوگی کہ کوئی میری کمی پوری کرے. اور یہ تو ہوگا وہ جس کو جنت مل گئی اور پھر بھی غرض مند بنا پھرے گا کہ اور کچھ نیکیاں مل جائیں اور درجہ مل جائے جنت میں اور بڑا. اور جس کے اعمال ہی کم ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، کسی کا تولہ کم ہوگا، کسی کا ماشا کم ہوگا، کسی کا 1 کلو وزن کم ہوگا، اور کسی کا 2 کلو، 5 کلو، 10 کلو نیکیاں کم ہوں گی، تو ہر کوئی قیامت کے دن غرض مند ہوگا. قیامت کے دن ہر کوئی غرض مند ہوگا، ہر کوئی ادھر ادھر تکے گا. جب ہر کوئی غرض مند ہوگا، اب کیفیت یہ ہوگی، قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، جب وہ کان پھاڑنے والی قیامت کی گھڑی آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دیکھے گا.
پریشان حال، بھائی بھائی کو پریشان، یہ دشمنی اسے کہتے ہیں جو اللہ نے یہ منظر بیان کیا۔ بھائی بھائی کو دور سے دیکھے گا کہ یہ بھائی غرض مند ہے، اس کو دیکھ کر یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی کو غرض مند دیکھ کر وہ اس سے چھپ جائے گا اور بھاگ جائے گا کہ بھائی مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ اور پھر فرمایا وَأُمِّهِ، یہاں تک کہ کوئی اپنی ماں کو دیکھے گا غرض مند، ماں کو دیکھے گا تو ماں سے بھاگے گا، وہ بھی ہے، اور اپنے باپ کو دیکھے گا تو اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحباتہ، اور اپنے لنگوٹیا یار کو دیکھے گا، اپنے صاحب دوست کو دیکھے گا تو اسے دیکھ کر بھی چھپ جائے گا کہ یہ کہیں میں مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ یہاں تک کہ فرمایا وَبَنِیہِ ہے، ماں باپ اپنی سگی اولاد کو بے چین دیکھیں گے کہ یہ دوزخ میں جا رہے ہیں، انہیں بھی اپنی پڑی ہوگی، وہ اپنی اولاد، بچے، بیٹے اور بیٹی کو دیکھ کر چھپ جائیں گے۔ ہر کوئی چاہے گا ہم جنت میں چلے جائیں، ہمارا بیٹا یا بیٹی، ہماری ماں یا باپ، ہمارا بھائی، بھلے دوست تو کوئی بھی ہو، وہ بھلے دوزخ میں چلے جائے مگر ہم جنت میں چلے جائیں۔ یہ کیفیت ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو ایک دوسرے سے غرض ہوگی، کوئی کسی کی غرض سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا، اور جو غرض سنے گا پوری نہیں کرے گا وہ کہے گا کہ تو مجھے دے دے۔ ماں کہے گی بیٹا ساری زندگی میں نے تیرے پر بڑے احسان کیے، باپ کہے گا اب تو اپنی نیکیاں ہمیں دے دے، بیٹے کہیں گے کہ نہیں آپ ہمیں دے دیں، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ یہ دوستیاں دنیا کی دوستیاں دنیا میں رہ جائیں گی اور بندہ آگے چلا جائے گا، بندہ تنہا آگے جائے گا، رشتے ناتے سارے ادھر رہ جائیں گے۔ قیامت کے دن یہ رشتہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ بیان کر کے پہلے اللہ نے ہر دوستی کی نفی کر دی، یہ بیان کر کے اب فرمایا الا المتقین۔ اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہاری غرض پوری ہو، اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن کوئی تمہیں دینے والا ہو اور تم لینے والے بن جاؤ، اگر یہ چاہتے ہو تو فرمایا الا المتقین، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی مگر ایک دوستی ہوگی جو کام آئے گی، باقی سب کی نفی ہو گئی، صرف ایک دوستی رہ گئی۔ دیکھیں نا، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں، لا الہ نفی ہو گئی، کوئی الہ نہیں ہے، نفی ہو گئی۔ تو نفی کے پانی سے یہ جو من کی تختی ہے اس کو صاف کر دیا، دھو دیا، نفی کے پانی سے من کی تختی کو صاف کر کے دھو دیا۔ جب کچھ اوپر لکھنا ہو تختی کے اوپر، لکھے کے اوپر تھوڑی لکھتے ہیں ناظم صاحب جی، پہلے مٹایا جاتا ہے، تو جب تک مٹایا نہ جائے کچھ لکھا نہیں جاتا۔ تو اللہ فرماتا ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ جب تختی من کی تختی صاف ہو گئی، صاف ہو گئی تختی من کی، اب ضرب لگائی الا اللہ، اللہ الہ ہے باقی اور کوئی نہیں، کوئی الہ نہیں الا اللہ، صرف اللہ۔ اب یہی بیان کا اسلوب بیان یہاں پر ہے، فرمایا کوئی دوست کام نہیں آئے گا، صفایا کر دیا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، صفایا کر دیا۔ اب پھر ضرب لگائی الا المتقین، جس طرح کہا تھا الا اللہ، اب فرمایا الا المتقین، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، صرف متقین کی دوستی کام آئے گی، اللہ والوں کی دوستی کام آئے گی، اللہ والوں کی سنگت کام آئے گی، اللہ والوں کا ماحول جو دنیا میں اگر آپ کو مل جائے، وہ ماحول قیامت کے دن بھی جس ماحول میں رہو گے قیامت کے دن بھی اللہ آپ کو اسی ماحول میں رکھے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، قیامت کا دن قائم ہوگا، ان عبدین یوم القیامہ،
دو افراد اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. کتنے افراد؟ دو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. تحبہ فی اللہ عز وجل، یہ دنیا میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے. اور جیسا کہ میں نے کہا نا، سنگت اور صحبت جسمانی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی ہوتی. یہاں پر روحانی سنگت کا ذکر ہے. حدیث کے لفظ سنیے کہ اللہ کی خاطر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کی نسبت میں تھے، ایک دوسرے کے تعلق میں تھے. فی اللہ عز وجل، اللہ کی خاطر، یعنی ایک دوسرے سے اس لیے محبت کرتا ہوگا کہ وہ سمجھتا ہوگا یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. بس اس وجہ سے محبت ہوگی. اور پھر ساتھ فرمایا واحد فی المشرق واخر فی المغرب، ایک کہیں دور مشرق میں رہتا ہوگا، دوسرا کہیں دور مغرب میں رہتا ہوگا. اس دوری کی وجہ سے ان میں کبھی ملاقات بھی نہیں ہو سکے گی، دیکھا نہیں ہوگا، جسمانی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہوگی، صرف سنا ہوگا. کوئی مغرب میں رہتا ہے تو سنا ہوگا مشرق میں ایسا ایک بندہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے. بس ذکر سنا، اس کا نام سنا، اس کی ولایت کا، اور اس سے محبت ہو گئی بن دیکھے. بن دیکھے، اب بن دیکھے محبت کا یہ تعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا تعلق ہے، اتنا بڑا تعلق ہے. لَجَمَعُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الَّذِي يَا عَبْدِي مَا كُنْتَ تَحَبَّهُ فِيهِ، فرمایا میرے بندے تو دنیا میں میری خاطر اس بندے سے محبت کرتا تھا، میری وجہ سے. مادی غرض نہ تھا، مالی غرض نہ تھا، دنیا کا کوئی غرض نہ تھا، صرف میرا غرض تھا، میری غرض تھی، میری خاطر اس بندے سے محبت کرتے تھے. اب جہاں پر یہ جائے گا تو ساتھ جائے گا. تو جو صحبت، جو ماحول، جو سنگت اور نسبت آپ کو دنیا میں ملی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اکٹھا کر دے گا، آپ کو اکٹھا کر دے گا. تو قیامت کے دن یہی سنگت، یہی صحبت ہوگی. اگر دنیاوی رشتے ناتے ہوئے جب اس سنگت اور صحبت میں جاؤ گے تو کوئی دوسرے کے کام آنے والا نہیں ہوگا. وہ دشمنیوں سے بدل جائیں گے رشتے. وہ کہے گا کہ تو اپنی نیکیاں مجھے دے، وہ کہے گا تو اپنی نیکیاں مجھے دے. مگر صالحین کی صحبت میں اور صالحین کی سنگت میں، اللہ والوں کی نسبت اور تعلق میں اگر آپ نے زندگی گزاری، قیامت کے دن آپ ادھر ادھر بھٹکیں گے نہیں. یہی تعلق، یہی نسبت آپ کو اس دن بچا لے گی، فائدہ مند ہوگی، سود مند ہوگی. اب یہاں پر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. توجہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ کے محبوب بندے، برگزیدہ بندے، اور ان کے محلے میں کوئی شخص آتا اور سنگترے بیچتا تھا. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. سنگترے جانتے نہیں، فروٹ ہوتا ہے، جانتے ہیں نا. تو وہ چھابڑی میں سنگترے سجا کے، سر پہ چھابڑی رکھ کے آواز لگاتا، اچھے سنگترے، اچھے سنگترے. اب وہاں پر اللہ کا ایک ولی رہتا تھا. جب اس بولی کو سنتا اللہ کا وہ ولی، وہ مچل جاتا، اس پر حال طاری ہو جاتا. لوگ پریشان تھے کہ یہ سنگترے بیچتا ہے، حضرت صاحب کو نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جاتا. جب وہ سنگترے بیچنے والا آتا تو لوگ جن کو حاجت ہوتی تو وہ اچھے اچھے سنگترے چھابڑے میں سے چن لیتے، اور یہ حضرت صاحب پورا دن حال میں رہتے. ایک بار لوگوں نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ وہ تو سنگترے بیچتا ہے، وہ تو سنگترے بیچتا ہے، اور آپ پر کیفیت ایسی کہ جیسے وہ قوالی کر رہا. یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، وہ سنگترے تھوڑی بیچتا. اب یہاں پر ایک نکتہ سمجھے، یہ اچانک میرے ذہن میں آیا. وہ سمجھے کہ آنکھوں نے کیا دیکھا؟ سنگتری دیکھے نا، اور وہ بیچ رہا ہے. لوگ لے رہے ہیں، لوگ لے رہے ہیں، مگر اللہ کا محبوب بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ سنگترے تھوڑی بیچتا ہے. اللہ کے محبوب بندے کی بولی اور ہوتی ہے،
اور عام بندوں کی بولی اور ہوتی ہے. صوفیاء جب بولتے ہیں تو ان کے بولنے کا انداز، ان کے دیکھنے کا انداز جدا ہوتا ہے. اور ایک عام اہل علم بندہ جس کے پاس علم ہو، عام بندہ ہو، جب وہ بولتا ہے اس کے بولنے کا انداز اور ہوتا ہے. صوفی کے بولنے کا انداز اور دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے. اگر صوفی صرف صوفی ہو اور مولوی صرف مولوی ہو تو پھر صوفی کی بات مولوی کو سمجھ نہیں آتی، اور مولوی کی بات جو صرف صوفی ہو اس کو سمجھ نہیں آتی. اس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جو مولوی ہے صرف مولوی ہے، ایسی بات ہے نا، اور جو صوفی ہے صرف صوفی ہے. اس دور کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے کہ انہوں نے علم اور تصوف کو جدا جدا کر دیا ہے. جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، وہ جو پہلا دور تھا قرون اولیٰ کا، وہ جو دور تھا اس میں جو عالم ہوتا تھا اہل علم وہ صوفی بھی ہوتا تھا، اور جو صوفی ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا. یہ دونوں چیزیں بیک وقت ان میں موجود ہوتی تھی. اس لیے جب کوئی مولوی بولتا وہ اس کی بولی کو سمجھتے تھے، اور جب کوئی صوفی بولتا تو یہ اس کی بولی کو سمجھتے تھے، تو جھگڑا نہیں ہوتا تھا. آج جھگڑے کیوں ہیں؟ آج جھگڑے کیوں ہیں کہ دونوں طبقے ایک دوسرے کی بولی کو سمجھتے نہیں. ایک صرف خالی صوفی ہے اور دوسرا خالی مولوی ہے. اب یہ اپنے انداز میں بات کرے گا، وہ اپنے انداز میں بات کرے گا. اس بات کو سمجھ لیں، تصوف صوفیاء کی مجلس اور صالحین کی مجلس سے رویہ بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور بولنے کا انداز بدل جاتا ہے. پھر سامنے سنگترے ہو وہ کہتا ہے سنگترے تھوڑی بیچتا، اور مولوی لوگ اس پر فتوے لگاتے ہیں. دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، سنگترے نظر آ رہے. بھئی دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا کہ محبوب وہ جو کنکر تو نے مارے. میں وہ بولی سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بولی صوفیاء کی ایویں نہیں ہے. وہ کچھ اور دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جو خدا تمہیں دکھانا چاہتا ہے. اور عام مولوی جو مولوی صرف مولوی خالی، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. اللہ کہتا ہے محبوب وہ جو کنکر تو نے مارے تھے وہ تو نے نہیں مارے تھے، وہ تو نے نہیں مارے تھے. اب ہر آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ہاتھ حضور کے، مشت بھر کنکر حضور نے اٹھائے اور حضور نے اٹھا کے یوں کر کے مارے. سب دیکھ رہے، علم یہ کہتا ہے کہ حضور نے مارے، تجربہ یہ کہتا ہے حضور نے مارے، فہم یہ کہتا ہے حضور نے مارے. خدا کہتا ہے کہ محبوب نے تو نہیں مارے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. اور پھر مارے کس نے؟ باری تعالیٰ مارے تو گئے ہیں، پھر مارے کس نے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہ خدا نے مارے. اب خدا سے بھی کہو گا وہ کہیں گے. جس طرح آج ہم سے بہت سے فتنے ہیں نا سوشل میڈیا پر، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. آج سوشل میڈیا بڑے فتنے ہیں، بھر مار ہے فتنوں کی، بھر مار. 90-95% سوشل میڈیا پر جھوٹ چلتا ہے. یہ بات سمجھ لیں، سوشل میڈیا پر 90 سے لے کر 95% تک جھوٹ چلتا ہے. نیکی کی بات ہو اس میں بھی جھوٹ کی آمیزش کرتے ہیں لوگ. اس بات کو سمجھ لیں، سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر زیادہ جھوٹ چلتا ہے. اگر ہماری معلومات، اگر ہمارا تجربہ سوشل میڈیا کا ہو تو پھر اس رنگ میں ہم بھی رنگے جائیں گے. پھر ہم جگہ جگہ پر فتویٰ بازی کریں گے کہ بھئی ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے، کہ بھئی جو نظر آ رہا ہے اس کو مانو، اور جو نظر آئے اس کو ماننا، اس کو ماننا. اس سے ایمان نہیں ملتا. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں نور ہے، فیہ ھدی للمتقین.
یقین، اس میں نور اور ہدایت ہے، مگر ملنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مان لیتے ہیں ان کو ملتا ہے۔ نہ دیکھنے دکھانے کی بات ہے، نہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، بس مان جانے کی۔ جب تک یہ کیفیت نہ ہو تو ایمان نہیں ملتا۔ علم کیوں اور کیسے سے ملتا ہے، بات سمجھ لے۔ علم کیوں اور کیسے سے ملتا ہے؟ ایمان سر جھکانے سے ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا بن دیکھے مانو، بن سمجھے مانو۔ اگر سمجھ کر مانو تو یہ ماننا توحید نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، اللہ کو اپنی سمجھ سے ماننا یہ ماننا توحید نہیں ہے۔ توحید کیا ہے؟ خدا کو مانو مگر مصطفیٰ کے ذریعے سے مانو، یہ ماننا توحید ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ توحید، اخلاص کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کل محبوب تو کہہ دے، یہ سورہ توحید ہے۔ توحید کیا ہے اس سورت نے ہمیں بتائی ہے۔ فرمایا محبوب تو کہہ دے، مولا کیا؟ محبوب تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تجھ سے سن کر مانے تو یہ ماننا توحید ہے۔ جو ڈائریکٹ مانے، اپنی سمجھ سے مانے اور اپنے طریقے سے مانے، جس طرح آج کل فیس بک کی مفتی بنے پھرتے، اگر اپنے طریقے سے مانے، اپنے طریقے سے مانے تو ایمان اور توحید، خدا کو ماننا پھر توحید نہیں ہے، یہ وحدت ہے۔ یہ کیا ہے؟ وحدت ہے۔ جس طرح گوتم بدھ مانتا تھا، جس طرح زرتشت مانتا تھا، یہ زرتشتی بھی ایک مذہب ہے، بدھ مت بھی ایک مذہب ہے۔ وہ رب کو مانتے تھے، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ جو گوتم بدھ تھا وہ آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں بھی سنتا تھا، آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں بھی سنتا تھا، درس بھی نیکی کا دیتا تھا، مگر چونکہ ایمان اللہ پر تھا مگر ڈائریکٹ تھا، اپنے ذوق کے ذریعے تھا، اپنی قوت روحانی کے ذریعے تھا، اور خدا شخصی ذرائع سے نہیں ملتا، خدا صرف نبی کے ذریعے سے ملتا، خدا صرف نبی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا محبوب تو کہہ دے، تو بول، تو کہہ، تیری بات سن کر بن دیکھے مان لے۔ تو بتائے اور یہ کہے کہ ٹھیک ہے آقا لبیک یا رسول اللہ، بن دیکھے مانے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ ایمان۔ تو صوفیہ کلام کا تعلق مولا سے ہوتا ہے، وہ واصل باللہ ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ دیکھتے ہیں، جو نظر آتا ہے لوگوں کو وہ نہیں دیکھتے، وہ اندر دیکھتے ہیں۔ جو لوگوں کو نظر آتا ہے وہ نہیں بولتے، وہ کچھ اور ہی بولتے۔ یہاں پر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، توجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الملفوظات شریف کے اندر، الملفوظات بڑی مشہور کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا ایک ولی تھا، اللہ کا ایک ولی، اس کا ایک مرید تھا، مرید صادق تھا، ولی کامل تھا۔ اگر مرید صادق ہو اور ولی کامل ہو تو پھر اس طرح کا تعلق ہوتا ہے، وہ سنیے، پھر ایسا تعلق ہو تو پھر فیض ملتا۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو اللہ کا ولی تھا اپنے شاگرد سے کہا، اپنے مرید سے کہا کہ کھیر بناؤ، کھیر۔ انہوں نے کھیر بنائی، جب کھیر بنا لی آپ نے ایک ڈبے میں ڈالی، اور ڈبے میں ڈال کر اس ڈبے کو، ٹفن کو بند کیا، اور اپنے مرید سے کہا کہ یہ دریاؤ پار، یہ دریا پار وہ جو میرا دوست بیٹھا ہے ادھر، وہ بھی اللہ کا ولی تھا۔ ولیوں کے دوست بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ولیوں کے دوست بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، تو پھر اس کی دوستی اسی سے ہوگی جو اللہ کا ولی ہوگا، باقی سب اس کے مرید ہوگے۔ دوستی تو دوستی تھی اللہ دوسرے ولی سے۔ فرمایا بیٹے یہ جاؤ اور یہ کھیر میرے دوست کو
دریا پار میرے دوست کو دے آؤ. اس نے عرض کیا حضور آج کشتی تو ادھر نہیں ہے. واہ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ. آپ بیڑا رکھتے ہیں نا کچے میں جانے کچا کہتے ہیں, آپ درمیانی جگہ کو کچا کہتے ہیں. میں بکر میں پروگرام کر کے آیا ہوں, وہ شروع والی جگہ کو کچا کہہ رہے تھے. وہ کہتے کچے کی, میں نے کہا قدر یہ بھی مجھے دریا سے گزاریں گے, جیسے تقی صاحب حضرات دے, آپ بھی تھے صاحب, دریا سے گزار دیا تھا ماشاءاللہ. وہ شعر آپ سنتے نا کہ علامہ اقبال کا, دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. واہ واہ کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ. تو ایسا بھی ہو. میں نے کہا کہ آپ مجھے دریا سے گزارنے لگے. انہوں نے کہا نہیں حضور یہ کچا, ہمارے کچا کہتے ہیں کہ جو دریا کے قریب علاقہ ہو. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, پھر ابھی جو میں پروگرام کر کے آیا تو وہ بھی کچے کہتے تھے. میرے ذہن میں کنسیپٹ یہ تھا کہ شاید کچا دو دریاؤں کے درمیان وہ جو خشک جگہ ہوتی ہے, آباد جگہ, اس کو کچا کہتے ہیں. آپ یہی کنسیپٹ ہے نا, لیکن وہ اسے کچا کہتے تھے. چنانچہ اب کشتی تھی ادھر دوسری سائڈ پہ جانے کے لیے. عرض کیا حضور میں کھیر تو لے جاؤں لیکن ادھر تو دریا ہے اور کشتی ہے نہیں, میں جاؤں گا کدھر؟ فرمایا اچھا پھر جاؤ, یہ کھیر لے جاؤ, پانی سے جا کر کہنا کہ اس نے بھیجا ہے جو 16 سال سے اپنی زوجہ کے قریب ہی نہیں گیا. 16 سال سے جو اپنی زوجہ کے قریب نہیں گیا. اب وہ مرید صادق تھا. اگر آج کے دور کا کوئی فیس بک کی مفتی ہوتا تو فوراً اس نے فتویٰ لگا دینا تھا کہ حضرت صاحب اگر 16 سال سے زوجہ کے قریب نہیں گئے تو پھر آپ کے 4 بچے بھی ہیں اور شادی کو بھی 16 سال ہی ہوئے. اللہ اکبر. شادی کو بھی 16 سال ہوئے ہیں اور 4 بچے بھی ہیں. اگر زوجہ کے قریب نہیں گئے تو پھر یہ بچے کدھر سے آئے؟ آج ایک جاہل شخص ہے, وہ کہتا ہے کہ کرامت کی اولاد ہے. اصل حقیقت اور بات کو سمجھنے کی بجائے وہ اس طرح کی بونگیاں مارتا. تو سوال ذہن میں, دماغ الٹ پلٹ ہو گیا, مگر چونکہ مرید صادق تھا اعتراض نہیں کیا. جی حضور ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں. کھیر لے کر گئے اور پانی سے کہا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جو 16 سال سے اپنی زوجہ کے قریب نہیں گیا. اللہ کا پانی تھا, اس نے راستہ چھوڑ دیا. اب عقل کی مانے یا ان کی مانے؟ عقل کہتی ہے کہ جھوٹ ہے, عقل کہتی ہے کہ جھوٹ ہے. اگر جھوٹ ہے تو پانی نے حکم کیوں مانا؟ تو پانی نے جھوٹ کا ساتھ دیا جی, گویا کچھ ہے, کوئی راز اندر ہے. عقل کا دھوکہ ہے, عقل کہتی جھوٹ ہے مگر عقل کو دھوکہ ہوا. وہ بھی میں بات بیان کرتا ہوں. چنانچہ گئے, دریا نے پانی دے دیا, چل کر ادھر گئے. وہ اللہ کا ولی دوسرا بیٹھا تھا, انہوں نے کھیر دی. فرمایا بیٹے بیٹھو میں کھیر کھا لوں پھر برتن لیتے جانا. کھیر کھائی ان کے سامنے. اب فرمایا بیٹے اب لے جاؤ. جب پلٹ کر پیچھے دیکھا تو پانی پھر مل چکا تھا. عرض کیا حضور میں کیسے جاؤں, ادھر سے تو آ گیا تھا یہ کہہ کے, اب کیسے جاؤں؟ فرمایا کشتی نہیں. جی حضور کشتی نہیں ہے. فرمایا اچھا جاؤ, یہ جو پانی ہے اس سے جا کر کہنا کہ اس نے بھیجا ہے کہ جس نے 10 سال سے کچھ نہیں کھایا. 10 سال سے اسلم قبر صاحب 10 سال سے کچھ نہیں کھایا. اب اس کی عقل گھوتے کھانے لگ گئی, ہلچل دماغ کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو گئی کہ میرے سامنے تو کھیر کھائی ہے, میرے سامنے تو کھیر کھائی اور کہتے 10 سال سے کچھ نہیں کھایا. بہرحال چونکہ ادب والا تھا, ادب والا, اب یہ گیا, اس نے کہا اس نے بھیجا ہے, پانی سے کہا کہ جس نے 10 سال سے کچھ نہیں کھایا پانی نے راستہ دے دیا. یہ ادھر چلا گیا, برتن رکھے مگر چپ چپ تھا. حضرت صاحب نے فرمایا بیٹے پریشان لگتا ہے, کوئی پریشانی ہے؟ عرض کیا حضور اگر بے ادبی گستاخی نہ بنے اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں. فرمایا بیٹے اجازت ہے سوال کر. عرض کیا حضور سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جس نے 16 سال سے صحبت نہیں کی زوجہ کی اور زوجہ کے قریب نہیں گیا اور آپ کے 4 بچے بھی ہیں اور 16 سال شادی کو ہو گئے
اور جب پانی سے کہا تو پانی نے راستہ دے دیا. اور میرے سامنے آپ کے دوست نے کھیر کھائی اور انہوں نے حکم دیا کہ پانی سے جا کر ایسا کہہ دو کہ جس نے 10 سال سے کچھ نہیں کھایا، تو پانی نے راستہ دے دیا. یہ بات میری عقل شریف میں نہیں آ رہی. عقل میں ایسی باتیں آتی بھی نہیں ہیں. عقل میں ایسی باتیں، کیونکہ ان کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں. ان باتوں کا تعلق عقل سے. یاد رکھ لیں، صحبت کے اندر اور ماحول، روحانی ماحول میں جو کچھ ملتا ہے اور جو کچھ آتا ہے اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے. جو عقل پر جانچنے اور پرکھنے لگ جائے وہ ماحول میں رہ کر بھی خالی رہتا ہے. ماحول میں رہ کر پاتا وہ ہے کہ جو عقل کے چراغ بجھا کے چلتا ہے. یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ. آپ نے فرمایا بیٹے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے بھی سچ بولا، میرے دوست نے بھی سچ بولا. حضور ذرا مجھے سمجھا دیں. اب ہر بات اللہ کے ولی ایکسپلین، وضاحت نہیں کرتے، صرف اشارہ ہے. یہ ایک اشارہ. آپ نے فرمایا بیٹے میں نے جو کہا کہ 16 سال سے اپنی زوجہ کے قریب نہیں گیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی قریب گیا ہوں اللہ رسول کے حکم کے مطابق گیا ہوں، اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں گیا. خواہش نفس سے کبھی نہیں گیا. اس لیے زوجہ کے قریب گیا. اللہ رسول کا حکم ہے، زوجہ کا بیوی کا حق ہے، اس لیے گیا. اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں گیا. اور میرے دوست نے جو کہا کہ 10 سال سے کچھ نہیں کھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی جو کچھ بھی کھایا ہے اپنے نفس کی خواہش کو سامنے رکھ کر نہیں کھایا، بلکہ اس لیے کھایا کہ جسم کا بھی حق آقا کا برباد ہے. جسم کا حق اسے دیا ہے، اس لیے کھایا ہے. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، ان کا راستہ جدا ہے. ان کے راستے کو اپنے راستے پر قیاس نہ کیا کرو، ورنہ بھٹک جاؤ گے، ورنہ بے ادب ہو جاؤ گے، گستاخ ہو جاؤ گے. تو یہ ایک طریق ہے. چنانچہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ اللہ کے ولی تھے. فرمایا یہ سنگترے تھوڑی بیچ رہا ہے، یہ سنگترے تھوڑی بیچ رہا. انہوں نے کہا حضور سنگترے ہی ہیں. فرمایا نہیں. ادھر پھر وہ آ گیا، اس نے کہا اچھے سنگترے. فرمایا دیکھو سنگترے بیچ رہا. لوگوں نے کہا حضور سنگترے ہی ہیں. فرمایا نہیں، روح کے کانوں سے سنو، روح کے کانوں سے سنو، اس کی بولی سنو، اس کی ندا کو سنو، اس کی صدا کو دیکھو. تم ان ظاہری چیزوں میں کھو گئے، ظاہری چیزوں میں. ذرا دیکھو، سنو، سمجھو. وہ سنگترے نہیں بیچ رہا. حضور کیا کہتا ہے آپ سمجھا دیں. فرمایا وہ کہتا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے. جن کو اچھی سنگتیں مل گئیں وہ تر گئے، جن کو اچھی صحبتیں مل گئیں وہ تر گئے. لوگوں اگر آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر ترنا چاہتے ہو، ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، دین میں استقامت چاہتے ہو، تو استقامت دین کی خالی نماز پڑھ کے ممکن نہیں ہے. خالی نماز سے ممکن نہیں ہے. خالی تسبیح پھیرنے سے ممکن نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایمان کی پونجی کو بچانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے نیک صحبتوں سے جڑ جاؤ. سبحان اللہ. پہلا جو دور تھا اس دور میں جب کوئی جوان ملتا تھا یہ نہیں پوچھتے تھے تو کس کا بیٹا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، تو کس کا بیٹا، بلکہ پوچھتے تو کس کا مرید ہے. وہ ہر لمحہ سنگتوں کی بات کرتے تھے، صحبتوں کی بات کرتے تھے، کہ پوچھتے کہ تو کس کا مرید ہے، تیرے شیخ کا نام کیا. اور جب کسی کا حال پوچھتے تو جسمانی حال نہیں پوچھتے تھے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو پوچھتے نا جسمانی حال بتاتے بھی، کیونکہ مادیت پر فوکس ہے، ظاہری شے پر، اس لیے پوچھتے ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے. پوچھنے والے نے بھی جسم کا پوچھا، بتانے والے نے بھی جسم کا بتایا. مگر اس دور کی بولی اور تھی. آج ہم اس بولی کو بھول گئے. اس دور کی یادوں کو تازہ کرنا ہوگا.
وہ راستہ ہے جس راستے سے خدا ملتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں انی علمت یقینا ان الصوفیۃ السالکون لطریق اللہ تعالی خاصا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی علم حاصل کیا، علم بانٹا، قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھی، حدیث پڑھائی، اور ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا، مگر اللہ کی بارگاہ میں آیا تو تب پتا چلا اللہ کی طرف جانے والا حقیقی راستہ وہ ہے جس راستے پر صوفیہ چلتے ہیں۔ ہم کیلو کال میں رہتے ہیں، ہم کیلو کال میں رہتے ہیں، وہ حال میں رہتے ہیں، وہ وجد میں رہتے۔ یہ جو لفظ وجد ہے نا، وجد، ہم بعض لوگ جو نئی ان چیزوں کو مانتے ہیں وہ وجد پر ہنستے ہیں۔ وجد کا لفظی معنی ہوتا ہے پا لینا۔ وجد کا معنی کیا؟ پا لینا۔ قرآن پاک میں فوجدا عبدا من عبادنا، انہوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو پا لیا۔ فوجدا، وجد کا معنی پا لینا۔ صوفیہ کا وجد کیا ہوتا ہے؟ صوفیہ کا وجد یہ ہوتا ہے جب ان کو کسی بھی وقت اللہ کی صحبت اور اللہ کے وصل میں اس کی صحبت کی قربت کی لذت ملتی ہے، وہ وجد میں آ جاتے ہیں، یعنی جب پا لیتے ہیں وہ حال میں آ جاتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے صوفیہ کا وجد، وہ ہوتا ہے صوفیہ کا وجد۔ تو بہرحال یہ بات تو تھی نا کہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا صرف الا متقین۔ فرمایا جن کو اچھی سنگتیں مل گئی وہ تر گئے۔ اب بلے شاہ فرماتے ہیں، بلے شاہ کو سنتے رہتے ہیں نا، بلے شاہ فرماتے ہیں کرکتن وال دیان کڑے، کرکتن وال دیان کڑے، نت متی دیاں وللی نو، اس بھولی کو جی جھلی نو، جدو وقت پوسی اکلی نو، تد ہائے ہائے کرسی جان کڑے۔ کر کتن وال دیان کو، یہ کتنا کیا ہے؟ وہ اینڈ پر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ پر میں کر کتن وال دیان کڑے، اے پیکا دن چار کڑے، نہ کھیڈو کھیڈ گزار کڑے، نہ کھیڈو کھیڈ گزار کڑے، نہ ویلی بے کر کار کڑے، گھر بار نہ کر ویران کڑے، کر کتن وال دیان کڑے۔ تو صدا نہ پھیکے رہنا آئے، نہ پاس مریدے بہنا آئے، انت وچھوڑا سینا پہنا آئے، تو وس پائیں گی ساس ننان کڑے، کر کتن وال دیان کڑے۔ اور یہ سارا کچھ بیان کر کے فرماتے ہیں کچھ قتلے نہیں، کچھ قتالے نہیں، اے تانی تند انالے نہیں، تو تد ہو سے پردھان کڑے، کر کتن وال دیان کڑے۔ اب وہ کتنا کیا ہے؟ آج پر بیان فرمایا، راز کھولا، فرمایا ایک اوکھا ویلا آوے گا، سب ساک سنگ بھج جاوے گا، کر مدد پار لنگھاوے گا، بلے دا سلطان کڑے، بلے دا سلطان کڑے۔ اگر اہل اللہ سے جڑ جائیں، ان کی صحبت مل جائے، اور خدا کی عزت کی قسم آج کے اس پرفتن دور میں، اس غفلت کے دور میں جہاں ہر سو غفلت ہے، جہاں ہر سو دکانداریاں ہیں، یہاں پر ہر سو دھوکے ہیں، مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، سیاست کے نام پر لوگوں نے ایک چہرے پر کئی کئی چہرے سجا رکھے ہیں۔ لوگ اتنے سادہ ہیں، ہم لوگ کسی سے ایک بار دھوکا کھاتے، دو بار کھاتے، تین بار، 100 بار دھوکا کھا کر بھی پھر دھوکا کھاتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آج کے اس پرفتن دور میں تحریک منہاج القرآن صرف ایک تحریک نہیں ہے، یہ ایک صالح ماحول ہے، یہ ایک صالح ماحول ہے، یہ صالحین کا ماحول ہے۔ تحریک منہاج القرآن صرف حضور شیخ الاسلام کی تحریک نہیں ہے، یہ امت کے اولیاء کی تحریک ہے۔ جو اس تحریک میں آ جاتا ہے وہ امت کے اولیاء کی نسبت میں آ جاتا ہے، اس تعلق میں آ جاتا ہے، اور اس تعلق کی بنا پر اس کا نام ہوتا ہے رفیق۔ نام کیا ہوتا ہے؟ رفیق۔ اور اس عمل کو کہتے ہیں رفاقت، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ رفاقت اور رفیق۔ اور قرآن نے بیان کیا کہ یہ جو صالحین ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، فرمایا
وَأُولَٰئِکَ حَسُنَ رَفِیقًا، یہ کتنے حسین رفیق ہیں۔ جس رفاقت کو اللہ نے خوبصورت کہا وہ خوبصورت حسین رفاقت منہاج القرآن کی رفاقت ہے، منہاج القرآن کی رفاقت ہے۔ اب اینڈ پر قیامت کے دن کا منظر بیان کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا، توجہ ہے؟ اب قیامت کا دن قائم ہوگا، قیامت کا دن، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا۔ ایک تو آپ نے منظر دیکھ لیا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ہر رشتے کو دیکھ کر بندہ بھاگے گا۔ اب اولیاء کے ساتھ رشتہ وہ سنیے، قیامت کا دن جب قائم ہوگا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو جو مشرک ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ، مشرکین کھڑے ہو جاؤ، مشرک لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو دنیا میں تمہاری محبت، تمہاری سنگتیں، تمہارا ماحول کیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ مولا ساری زندگی بتوں کو پوجا۔ جھوٹ تو بول نہیں سکیں گے کہ اللہ سب جانتا ہے، اور سب کچھ ان کے ہاتھوں میں نام اعمال ہے، ان کے بائیں ہاتھوں میں پتہ ہے، سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا۔ اللہ پوچھے گا آپ اپنی زبان سے بتاؤ ساری زندگی کن صحبتوں میں رہے، کیا محبتیں پالی؟ وہ عرض کریں گے مولا ساری زندگی بتوں سے محبت کی۔ فرمایا اچھا تو پھر تمہارے محبوب بت ہوئے؟ فرمایا میں ایسے کرتا ہوں کہ تمہارے محبوبوں کو میں دوزخ میں پھینک رہا ہوں، تم بھی اپنے محبوبوں کے ساتھ رہو، ادھر رہو، خوش ہو جاؤ۔ وہ رو پڑیں گے، خوش ہونے کی بجائے روئیں گے۔ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ انہیں بھیج، ہمیں بچا لے۔ اللہ فرمائے گا یہ محبت ہے کہ تمہارے محبوب ادھر ہے، تم ادھر جانا چاہتے ہو؟ فرمایا یہ محبت نہیں ہے۔ فرمایا رکو میں تمہیں بتاتا ہوں محبت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب عاشقین کو، محبین کو بلائے گا، محبین کو بلائے گا۔ فرمایا میرے عاشقوں کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندو تم بتاؤ کہ ساری زندگی تمہاری صحبتیں کیا کہتی تھی، تمہاری محبت کا عالم کیا تھا، کس سے محبت کی، مل کر کس سے محبت کی؟ وہ عرض کریں گے مولا ساری زندگی تجھ سے محبت کی، تجھی کو چاہا، تیری بارگاہ میں مناجات کرتے تھے، روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، تڑپتے تھے رات کی خلوتوں اور تنہائیوں میں، جب ساری دنیا غفلت کی نیند سو جاتی، اور تیرا حکم یہ تھا کہ آدھی رات کے بعد میں آسمان دنیا کے قریب آ کر بندوں کے قریب ہو جاتا ہوں، ہمیں تیری قربت سونے نہیں دیتی تھی، ہم اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو جدا رکھتے تھے، راتوں کو تڑپتے تھے، روتے تھے، تیری بارگاہ میں مناجات کرتے تھے، صبح و شام تجھے پکارتے تھے، اور ساری زندگی تیری طلب، تیری محبت میں تجھ کو یاد کیا۔ فرمایا تو تمہارا محبوب میں ہوا؟ عرض کریں گے مولا تو ہی ہمارا محبوب ہے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، تمہارے محبوب کا حکم یہ ہے، تمہارے محبوب کا حکم یہ ہے کہ آگے بڑھو اور دوزخ میں چھلانگے لگا دو، دوزخ میں چھلانگے لگا دو۔ جب یہ حکم ہوگا وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچائیں گے نہیں، یہ عاشقوں کا حال ہوتا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچائیں گے نہیں، بلکہ حدیث کے لفظ سے وہ رقص کرتے ہوئے جائیں گے، وجد کرتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے دوزخ کی طرف جائیں گے۔ اب جب دوزخ کی طرف بڑھیں گے تو ان کے مریدین، ان کی سنت میں بیٹھنے والے، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والے، اور انہیں امید ہوگی کہ آج کے دن ان کی سنگتیں ہمیں بچا لیں گی، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں مگر ان کی سنگتیں ہمیں بچائیں گی، اور دیکھیں گے یہ تو خود دوزخ میں جا رہے ہیں، اب ہمیں کیا بچائیں گے؟ وہ رو پڑیں گے اور عرض کریں گے حضور یہ کیا ہوا، آپ دوزخ میں جا رہے تو پھر ہم بھی تو ادھر ہی پھر ہوں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے ساری زندگی مولا کو یاد کیا، جنت نہ ملی، فرمایا ہم نے جنت کے لیے عبادت تھوڑی کی تھی، جنت کے لیے تم نے کی ہوگی،
हमने तो मौला के लिए मौला को पुकारा। हमारी जन्नत वो नहीं जिसे तुम जन्नत समझते हो, वलियों की जन्नत भी कुछ और है। हमारी जन्नत वो नहीं है जिसे तुम जन्नत कहते हो, और हमारे लिए वो दोजख दोजख नहीं है जिसे तुम दोजख कहते हो। हमारी जन्नत महबूब की रजा है। वो रजा इधर मिले, वो रजा इधर मिले, जिधर मिले वो हमारी जन्नत है। अगर आज महबूब दोजख में भेज कर हमसे राजी है तो हमारी जन्नत महबूब की रजा है कि ओ जन्नत मेरे किसे ना लेखे जिथे माही नजर ना आवे, जिथे माही नजर ना आवे, ते ओ दोजख मैनू लख बहिश्ता जिथे माही आवे ते जावे। तो हमारी जन्नत महबूब की रजा है। हम तो अपने महबूब की रजा की तरफ, अपनी जन्नत की तरफ बढ़ रहे। हमें मत रोको, हमें जाने दो। वो रक्स करते हुए जब दोज़ख के करीब जा पहुंचेंगे फिर आवाज आएगी, या इबाद, ए मेरे बंदो रुक जाओ। तुम्हें दोज़ख में थोड़ी भेजना है। अल्लाह के हुक्म पर चले थे और अल्लाह के हुक्म पर फिर रुक जाएंगे। जी मौला, अल्लाह फरमाएगा इधर नहीं, इधर आओ। ऐसे कहते हैं, इधर नहीं इधर आओ। और हुक्म होगा कि फरिश्तों जन्नत के दरवाजे खोल दो। जन्नत फिर पुकारेगी अल्लाह के महबूब आशिकीन को, महबूब बंदों को। जन्नत पुकारेगी कि अल्लाह के बंदो आओ जन्नते, मेरे महल्लात, मेरे चश्मे और मेरी नहरें और मेरे अंदर चलने फिरने वाली हूरो गिलमा सब तुम्हारी मुंतजिर हैं। आ जाओ, डेरे लगाओ, जन्नत तुम्हारी है। वो दोज़ख के करीब पहुंचे होंगे। उनकी जब निगाह इधर पड़ेगी तो बहुत से लोग दोज़ख में जल रहे होंगे और उनके चेहरों को देखकर वो उन्हें पहचान लेंगे। अल्लाह के वली पहचान लेंगे। अब अल्लाह के वलियों की सखावत का आलम देखिए। अब वो रुक जाएंगे, वो रुक जाएंगे। जब रुकेंगे, फरिश्ते, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे होंगे कि इनको इज्जत इकराम के साथ ले आओ। फरिश्ते कहेंगे जी हजूर इधर चले। वो कहेंगे हमने तो जन्नत में नहीं जाना। फरिश्ते हैरान रह जाएंगे कि दोज़ख में तो दौड़ कर जा रहे थे, अब जन्नत में क्यों नहीं जा रहे। अल्लाह नहीं फरमाया कि आ जाओ जन्नत में। सखावत देखिए, हाय हाय, उनकी सखावत का आलम देखिए। हदीस बारका में आता है अल्लाह के बाज वली वो होंगे जो अल्लाह की बारगाह में शदीद अंदाज में कलाम करेंगे और अपने मुरीदीन, अपनी संगत वालों को कहेंगे मौला इन्हें भी भेज। ये सखावत, ये मजाज अल्लाह उन्हें अता करता है, अल्लाह की अता है। उनके इस मजाज से अल्लाह को मोहब्बत है, उनके इस अंदाज से अल्लाह को मोहब्बत है। वो रुक जाएंगे, वो कहेंगे कि हम तो जन्नत में नहीं जाएंगे। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला वो तेरे बंदे जन्नत में जा ही नहीं रहे। अल्लाह फिर डायरेक्ट पूछेगा मेरे बंदो इधर आओ। वो अर्ज करेंगे मौला, मकामी वजाहत होगा, लाड से अर्ज करेंगे मौला हमने जन्नत में नहीं जाना। अल्लाह फरमाए जानता है मगर पूछेगा मेरे बंदो क्यों नहीं जाना। वो अर्ज करेंगे मौला वो जो फुला फुला दोज़ख में जल रहे हैं, कानू यामलून माना, ये हमारे साथ मिलके नेक अमल करते थे। व कानू युसल्लून माना, और बहुत से ऐसे हैं जो हमारे साथ मिलके नमाजें पढ़ते थे। वकानु यसूबून माना, हमारे साथ मिलके रोजे रखते थे। वकानु यहुज्जून माना, और हमारे साथ मिलके हज के सफर पर जाते थे और दोज़ख में जल रहे हैं, हम इनके बगैर नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो ये नमाजी थे, रोजेदार थे, हाजी थे, सारा कुछ था, नेक अमल किए, मगर कुछ करतूत बातकाज़ा बशरियत इनसे खताएं ऐसी सरदद हो गई थी कि उस वजह से इनके सारे अमल जाए हो गए, गारत गए। अब इनके पास ऐसा कोई अमल नहीं है कि जिस वजह से नेकियां इतनी नहीं कि जन्नत में जाएं। वो अर्ज करेंगे मौला हम ये नहीं कहते कि नमाजों का सिला दे। बंदो क्या कहते हो। वो अर्ज करेंगे यअमलून माना, बारी ताला नेक अमल किए जाए हो गए, जाए हो गए, नमाजें पढ़ी जाए हो गई, हज किए जाए हो गए, सारे अमल जाए हो गए, मगर मौला ये बता क्या हमारी संगत भी जायद हो गई।
نمازیں ضائع ہو گئی مگر نمازیں ہماری سنگت میں تھی. نمازیں ضائع ہیں ہماری سنگت کا فائدہ دے. روزے ضائع ہو گئے مگر ہماری سنگت کا فائدہ دے. ہماری سنگت میں روزے رکھے تھے. حج ان کے ضائع ہو گئے مگر ہماری سنگت میں سفر حج پر گئے تھے. مولا اس کا فائدہ دے. اللہ فرمائے گا کہ میرے بندو ہر شے زائل ہو سکتی ہے مگر تمہاری سنگت زائل نہیں ہو سکتی. جاؤ جاؤ جن جن کو تم پہچانتے ہو کہ یہ تمہاری نسبت میں تھے, تمہارے تعلق میں تھے, یاد رکھ لو صالحین کے تعلق اور نسبت میں جو ہو وہ اس دنیا میں صالح ہو یا اس دنیا سے گزر جائے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میری نسبت میں ہے, یہ میری نسبت میں. وہ ہر کسی کو پہچان کے یہ بھی میری نسبت میں تھا, یہ بھی میرے تعلق میں تھا, یہ بھی میرے راستے پر تھا, پکڑ کے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے. اب مجھ کو ایک بات بتائیں, اب یہاں پر جنت ملی ہے عمل سے ملی یا صحبت سے؟ جی صحبت سے. اب آخری بات کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا. ایک ایسا مقام پر آپ پہنچ گئے کہ شاید ایک بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے, بات میں مغالطے ہو جائے. وہ یہ کہ اگر صحبتیں جنت دیتی ہیں تو اعمال کدھر گئے, نمازیں کدھر گئی؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کے علاقے میں بعض پھر سوال اٹھا دیتے پھر نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں, نمازیں نہ پڑھے صرف سنگت میں رہے. یہ بات سمجھے کہ جنت میں جانے کے لیے ایک چیز درکار ہے صرف, باقی سب بہانے ہیں. اور وہ ایک چیز کیا؟ وہ اللہ کا فضل. کیا؟ اللہ کا فضل. اللہ کا معاملہ قیامت کے دن دو طرح کا ہوگا. ایک فضل کا معاملہ ہوگا اور دوسرا حسنین صاحب, دوسرا عدل کا معاملہ ہوگا. اب عدل کا معاملہ جب ہوگا تو پھر انداز اور ہوگا, فضل کا معاملہ ہوگا تو انداز اور ہوگا. اب جو بھی جائے گا, حدیث مبارکہ, جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل کی بنا پر جائے گا, اللہ کے فضل کی بنا پر جائے گا. تو صحابہ کرام ڈر گئے, گھبرا گئے, عرض کی آقا تو پھر جنت میں دخول پھر کیسے ہوگا؟ فرمایا جو جائے گا اللہ کے فضل کی بنا پر جائے گا, اپنے عمل سے نہیں جائے گا. عرض کی آقا کہ پھر عمل کدھر گئے؟ فرمایا فضل ہوگا تو جائے گا. اب اس بات کو سمجھیے, جس کے ساتھ عدل کا معاملہ ہوگا اس سے پوچھا جائے گا ہندس, وہ کہے گا مولا اتنے سال تیری عبادت کی, اللہ فرمائے گا اس کی عبادت ادھر رکھو, پھر اس کے خشوع خضوع کو دیکھو, اس کے سجدوں کو دیکھو, سجدہ کیسے کیا, رکوع کیسے کیا, خشوع خضوع کیسا تھا, میں نے یہ جو نعمتیں دی ہیں اس کے مقابلے میں کس طرح اس نے رجوع میری طرف رجوع کیا. یہ سارا کچھ جب دیکھا اور پرکھا جائے گا, جب عدل کا معاملہ ہوگا کہیں نہ کہیں سے پکڑ دیا جائے گا, کہیں نہ کہیں سے پکڑ دیا جائے گا. اور جب فضل کا معاملہ ہوگا, عدل کا معاملہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں سے پکڑا جائے گا. جب فضل کا معاملہ ہوگا تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا, کوئی نہ کوئی, پھر کئی راستے ہوں گے جنت میں جانے کے لیے, پھر کوئی نہ. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے عدل سے ولی بھی ڈرتے ہیں, اللہ کے عدل سے کہ عدل کریتے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, فضل کریتے بخشے جامن میں جے منہ کالے. جب فضل ہوگا, توجہ کریں, پھر بندے سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی دس, وہ عرض کرے گا مولا اتنے سال نمازیں پڑھی. اللہ فرمائے گا اچھا فضل کا اگر معاملہ, شاباش تو نے نمازیں پڑھی, نہ اس کا خشوع خضوع دیکھا جائے گا نہ اس کی پرکھ کی جائے گی, فرمایا جائے گا یہ نمازی تھا اسے جنت میں بھیجو, باقی ہر شے پہ پردہ. تو نے کیا کیا؟ مولا روزے رکھے تھے. فرمایا اچھا شاباش تو نے روزے رکھے, فضل کا معاملہ, باقی ہر شے پر پردہ ڈال دیا جائے گا. فرمایا یہ روزے دار اسے جنت میں لے جاؤ, اسے جنت میں لے جا. ہاں تو نے کیا کیا تھا؟ مولا میں صدقہ کیا کرتا تھا. اگر فضل کا معاملہ ہو کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا. اسی طرح نماز بھی ایک بہانہ اور ہیلا ہے, روزہ ایک بہانہ. کئی ہیلے ایسے ہیں جو فرض ہیں, فرض ہے, ان فرض کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے دوزخ میں بھیج دیتا ہے, مگر کئیوں کو معاف بھی کر دیتا ہے.
یاد رکھ لے یہ سارے ہیلے اور بہانے ہیں، کئی ہیلے بہانے فرض ہیں، کئی واجب ہیں، انہی ہیلوں میں سے ایک ہیلہ اللہ والوں کی سنگت ہے، اللہ والوں کی سنگت ہے، اور ہر ہیلہ اپنائیں، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، تاکہ مولا ناراض نہ ہو، مولا ناراض نہ ہو، اور تکیہ فضل پر رکھے کہ مولا تیرا فضل ہوگا تو ہماری نجات ہوگی، ہماری نجات ہوگی۔ اب اینڈ پر میں میسج دے رہا ہوں، توجہ سنیے، تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تحریک منہاج القرآن، میں نے کہا کہ صرف ایک خالی فورم نہیں ہے، یہ خالی عام اداروں کی طرح ایک ادارہ نہیں ہے، یہ ایک صالح ماحول ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ ایک صالح ماحول ہے، اس ماحول میں جو آئے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے اور سچے دل کے ساتھ، صدق اور اخلاص کے ساتھ اس ماحول میں آ کر رفیق ہو جائے، رفاقت لے، رفیق ہو جائے، اور اس طرح چلے جس طرح ایک مرید صادق اپنے شیخ کامل کے ساتھ چلتا، اس طرح چلے تو وقت کے فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، آپ کا دین بچ جائے گا، آپ کے نسلوں کا ایمان بچ جائے گا، اگر چاہتے ہو آپ کے نسلوں کا عقیدہ سنورا رہے اور وقت کے فتنوں سے محفوظ ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام کی سنگت اور صحبت میں آؤ، اور وہ کیسے؟ تحریک منہاج القرآن کے رفیق ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے رفاقت لی ہے، جن لوگوں نے رفاقت لی ہے، کل قبر کے اندر جب وہ جائیں گے یہ رفاقت کا اثر اور اس کی برکت پہلے دن سے نظر آ جائے گی کہ تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہوتی ہے۔ جنہوں نے رفاقت لی ہے ان کو مبارک ہو، اور یہاں پر جو لوگ رفیق نہیں ہے منہاج القرآن کے، وہ تہیہ کر لیں آج ہی سے کہ ہم بھی رفاقت لیں گے۔ یہ رفاقت تحریک منہاج القرآن کی آپ کو اللہ رسول سے جوڑ دے گی۔ جی اب ایک طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، وہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ جو یہ سمجھ لیں یہ بیعت کی طریقہ نہیں ہے، یہ بیعت کا طریقہ نہیں ہے، آپ جہاں پر بھی بیعت ہیں آپ کی بیعت سلامت رہے گی، آپ کی بیعت سلامت رہے گی، جن جن کے آپ مرید ہیں ان کا فیض آپ کی طرف آتا رہے گا، بیعت سلامت رہے گی، اور پھر سونے پر سہاگا یہ ہوگا کہ تحریک منہاج کا جو رکن اور رفیق بن جاتا ہے اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ حضور غوث پاک کا فیض اسے پھر ڈائریکٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے اپنے پیروں کے ذریعے سے، اپنے اپنے سلسلہ روحانی میں جن سے آپ منسلک ہو، ادھر سے بھی فیض حضور غوث پاک ہی کا ہے، اور وہ بھی جاری رہے گا، وہ بھی آتا رہے گا، مرید آپ انہی کے رہو گے، مگر جب منہاج القرآن کے رفیق ہو جاؤ گے تو پھر ایک سمت سے نہیں کئی سمتوں سے فیوزات روحانی آپ کو نصیب ہوں گے، اور پھر آپ کا جو مزاج ہوگا آپ کے اس مزاج کے مطابق آپ کو فیض ملے گا، آپ کے مزاج کے مطابق ملے گا۔ تو تمام احباب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو رفیق نہیں ہیں وہ وقت کو غنیمت جانے، وقت اجل یاد رکھ لے، وقت اجل کسی کو خبر نہیں کب موت آ جانی، موت آ جانی، یہ سودا بن ڈٹھے سودا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اس کی حقیقت آپ کو اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھ تب آئے گی جب آپ جڑیں گے، جب خلوص دل سے جڑیں گے آپ کو دنیا میں خبر ہو جائے گی کہ اس کی برکتیں کیا ہے، پھر قبر میں برکتیں جدا ہے، پھر حشر میں برکتیں جدا ہے۔ تو ہر فرد جو رفیق نہیں ہے وہ تہیہ کر لے کہ طریق منہاج القرآن کی رفاقت لے، تاکہ ایک خاص ماحول، ایک صالح ماحول سے جڑے اور آپ کے ایمان کو جلا ملے، ایمان تازہ رہے اور وقت کے فتنوں سے آپ محفوظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کا آنا یہاں پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یونٹ نمبر 1 تحریک منہاج القرآن UC نمبر 8 یونٹ نمبر 1 کے جملہ احباب وفادار علی تھابل صاحب، اسی طرح ملک جی ٹھیک،
اور جتنے بھی احباب ہیں، وفادار علی تھابل صاحب، اجمیر علی تھابل صاحب، محمد اسلم تھابل صاحب، اسی طرح ملک محمد علی اوان صاحب، اسی طرح دیگر احباب جنہوں نے آج کے درس قرآن کو منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرمائے، کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ اسی طرح صحبت کا اشارہ کیا ہے کہ یہ جو 10 روزہ اعتکاف ہوتا ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر، وہ بھی صحبتوں کا ایک طریق ہے۔ 10 دن ڈائریکٹ حضور شیخ الاسلام کی صحبت ملتی ہے، تو اس کے لیے بھی تقی صاحب یہاں پر ہیں، وفادار علی تھابل صاحب ہیں، حافظ صاحب، دیگر احباب ہیں، ذل حسنین صاحب ہیں، حکیم ریاض صاحب ہیں، ان سے رابطہ کر کے جو احباب ابھی سے اگر آپ کوشش کریں تو ابھی سے آپ رجسٹریشن کا عمل شروع ہے، رجسٹریشن کا عمل اعتکاف کے لیے شروع ہے، تو رجسٹریشن کروائیں، آپ کی کروائیں اپنی، اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھلا کرے اور کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے، ہر کسی کو در رسول کی خیرات نصیب ہو، در بطول کی خیرات نصیب ہو، جھولیاں بھر بھر کے لے جائیں، وما علینا الا البلاغ۔